ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفى باللہ وکیلا۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں یہود کی بے اعتدالیاں، ان کی خباثتیں اور ان کی سزاؤں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت اتمام حجت کے لیے دنیا کے سب انسانوں کو ایک مشورہ یا ایک حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، تحقیق تمہارے پاس رسول آیا حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ نے یہ عہد نبیوں سے بھی لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے پختہ عہد لیا نبیوں سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت، نبوت اور رسالت عطا کر دوں، تمہاری نبوت اور رسالت کا سکہ چل رہا ہو، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا وہ رسول آ جائے جن کے متعلق میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اقرار کرتے ہو تو نبوت ملے گی وگرنہ نہیں۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر وہ ہماری زندگی میں ہماری رسالت کے دوران وہ رسول آ گئے تو ہم ان پہ ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ نے کہا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، پھر تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے میرے ساتھ یہ اگریمنٹ کیا تھا۔ اگر انبیاء اور رسل سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اگر ان کی زندگی میں بھی رسول اللہ تشریف لے آتے تو ان کو بھی ایمان لانا لازم اور فرض تھا، جس طرح کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نہ کہ رسول اور نبی کی حیثیت سے۔ تو اللہ دنیا کے اگر انبیاء اس بات کے پابند ہیں تو عام لوگ تو بالاولیٰ پابند ہیں۔ تو کہا یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، قد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آئے بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، ان پہ ایمان لے آؤ، خیر لکم، تمہارے حق میں یہی بات بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر اس بات کا انکار کرو گے تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، پھر جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے علم والا اور حکمت والا، یعنی باتیں انہیں سب پتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو موقع فراہم کرتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ شاید باز آ جائے، شاید باز آ جائے، لیکن اگر وہ مرد دم تک باز نہیں آتا، اپنے کفر پہ قائم رہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ زمین بھر کے بھی میرے پاس سونے کا لے آئے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ اہل کتاب کو، یہ خطاب یہود کو بھی ہے اور عیسائیوں کو بھی ہے اور مشرکین مکہ کو بھی ہے، بلکہ دنیا کے ہر اس شخص کو جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، سب کو اللہ کہتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلب نہ کرنا۔ غلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے ایک دین خالص بھیجا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، جب اس میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے تو اس کی وہ حیثیت قائم نہیں رہتی، اس کی جو افادیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے وہ فائدہ نہیں ملتا جو ایک خالص چیز سے ملتا ہے، بلکہ اس کے اندر ملاوٹ کرنے سے نقصانات کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب دین کے اندر ہم یہ رد و بدل کریں گے تو دین کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو اہل کتاب غلب یہ بھی ہے کہ دین کے اندر سے کچھ چیزوں کو نکال دینا، ان کا انکار کرنا، نہ ماننا، اور یہ بھی ہے کہ اس میں اندر اور چیزوں کو ایڈ کر دینا ہے۔ نہ دین کے اندر کوئی کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلب نہ کرنا، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر حق بات کے علاوہ کوئی بات نہ کہنا۔ آج بدقسمتی کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ کہا کہ دراصل اللہ کی ذات جو ہے نا یہ 3 شخصیات کا مجموعہ ہے، اور یہ کہتے ہیں باپ، بیٹا اور ماں، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العزت کی ذات کو کہتے ہیں باپ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، اور سیدہ مریم کو بیوی، نعوذ باللہ، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اور یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور بدقسمتی سے آج مسلمان رسول اللہ کو نور من نور اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اور یہ آوازیں مسجدوں کے جو ہے لاؤڈ سپیکر سے اذان سے پہلے اور بعد میں دی جاتی ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ رب العزت پہ حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح جو ہے یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ کا کلمے سے مراد جس طرح اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، کلمہ کن کے ساتھ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی کلمہ کے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ القاہا الی مریم، جو اللہ نے مریم علیہ السلام پر ڈالا، یعنی انہیں کہا کہ میرا حکم ہے کہ بغیر باپ کے تیرے بطن سے بیٹا پیدا ہو۔ وروح منہ، اور اللہ نے ان میں روح ڈالی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو اللہ 3 میں سے ایک ہے، یا 3 اللہ ہے۔ انتہو، باز آ جاؤ،
خیر لکم تمہارے حق میں بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک تمہارا اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد کہ تم اس کے لیے بیٹے بناؤ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، یعنی ساری کائنات کو چلانے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، اسے کسی دوسرے کی، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی، کسی فوج کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہی ہے جو ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ اس کی حفاظت سے تھکتا بھی نہیں، وہ سب سے بلند و برتر ہے، سب سے عظیم ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے متعلق ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کی ذات کے متعلق حق کے علاوہ کوئی بات نہ نکالو۔ اللہ ہمیں بھی حق بات کہنے، حق بات سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔